بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت دروازہ بند کر لو، مشکیزے کا منہ باندھ دو، برتنوں کو اوندھا کر دو یا انہیں ڈھانپ دو اور چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا اور نہ کسی بندھن اور برتن کو کھولتا ہے، اور چراغ اس لیے بجھا دو کہ چوہا لوگوں کا گھر جلا دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنے سے بندہ جن اور شیاطین سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اور چوروں سے بھی اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، برتن کا منہ باندھنے اور ڈھانپ دینے سے اس میں موجود چیز کی زہریلے جانوروں کے اثرات نیز وبائی بیماریوں اور گندگی وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ چراغ اور آگ کے بجھانے سے گھر آگ کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ برتن کا منہ باندھنے اور ڈھانپنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتن ڈھانپ دو اور مشک بند کر دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جو برتن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی ہے اس میں اتر جاتی ہے۔ ناظرین، واضح رہے اس حدیث مبارکہ میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ وجوب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری روزمرہ زندگی میں بھلائی و بہتری کے لیے بطور شفقت یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرنے میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو مدینہ منورہ میں کسی کا گھر جل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اس کو بجھا دو۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ کا تقاضا ہے کہ رات کو سوتے وقت گھر میں آگ، کوئلوں کی انگیٹھی، گیس یا بجلی کے چولہے اور ہیٹر وغیرہ بند کر دیے جائیں۔ بصورت دیگر نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، اور ہم اخبارات وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ رات کے وقت کسی گھر میں آگ لگ گئی اور نقصان وغیرہ ہو گیا۔ نیز اس حدیث مبارکہ کے مطابق احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بجلی کے بلب بھی بجھا دیے جائیں، کیونکہ بجلی بھی آگ کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔